ایک بڑے سے شہر کے بیچوں بیچ ایک خوبصورت باغ تھا جو اپنے خوشنما اور رنگ برنگے پھولوں کے لیے جانا جاتا تھا۔ یہاں جو بھی اس باغ کی سیر کے لیے آتا، اس باغ کی خوبصورتی اور دل فریب ماحول سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پاتا۔ اسی باغ میں ایک صحت مند بڑے بڑے گلاب کے پھولوں والا مغرور پودا تھا، جو کہ یہاں آنے والے لوگوں کے اوپر جادو کی طرح اثر کرتا اور لوگ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر دیوانے ہو جاتے۔ بلکہ یہی نہیں، وہاں آنے والی تتلیاں اور بھنورے بھی اس کو دیکھ کر اس کی تعریف کر کر کے پاگل ہوتے، جس کی وجہ سے مغرور گلاب کے پودے کا دماغ اور 7ویں آسمان پر چڑھ جاتا کہ میں تو بہت خوبصورت ہوں۔ ایک روز ایک بھنورا اس باغ میں آیا اور اس کی نظر گلاب کے پودے کے اوپر پڑی، جہاں خوبصورت سرخ سرخ گلاب دیکھ کر وہ دیوانہ ہو گیا اور وہ بڑی عاجزی کے ساتھ کہنے لگا، اے خوبصورت گلاب کے پودے، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، کیا تم مجھے اپنا رس پینے کی اجازت دو گے؟ خبردار! جو تم نے میرے قریب آنے کی بھی کوشش کی، بس صورت بھنورے! گلاب کے پودے نے انتہائی بدتمیزی کے ساتھ جواب دیا۔ یہ سن کر بھنورے کو بہت شرم آئی اور وہ روتا ہوا وہاں سے جانے لگا، مگر قریب ہی لگے موتیا، چمپا، چمیلی اور بہت سارے رحم دل پھولوں نے اس کو اپنے پاس بلا لیا اور کہا، ارے پیارے بھنورے، تم اپنا دل کیوں چھوٹا کرتے ہو؟ تمہیں جتنا رس پینا ہے تم ہم سے لے لو۔ یہ سن کر بھنورا بہت خوش ہوا اور جی بھر کے رس پیا، پھولوں کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ بھنورے اور تتلیاں گلاب کے پودے کی بدتمیزی اور بدمزاجی کی وجہ سے اس کے قریب بھی نہ آتے، بلکہ دوسرے پھولوں والے پودوں کے ساتھ ان کی بہت اچھی دوستی قائم ہو گئی۔ اب دھیرے دھیرے موسم بدل رہا تھا۔ خزاں کا موسم آیا تو گلاب کے پودے کے ساتھ ساتھ سبھی پودوں کے پتے اور پھول سوکھ سوکھ کر جھڑ گئے اور باغ میں عجیب سی بدرونقی چھا گئی۔ مگر خوش رنگ تتلیاں، شوخ بھنورے اور طرح طرح کے پرندے اب بھی باغ میں آتے اور اپنے دوستوں یعنی رحم دل پودوں کے ساتھ اپنے وقت بتاتے اور انہیں حوصلہ دیتے کہ بہت جلد یہ مشکل وقت گزر جائے گا اور وہ دوبارہ صحت مند اور توانا ہو جائیں گے۔ اس طرح پودوں کو بہت حوصلہ ملتا اور ان کا یہ مشکل وقت بہت آسان ہو جاتا اور ان کو تنہائی بھی محسوس نہیں ہوتی۔ مگر گلاب کے پودے کی طرف کوئی رخ نہ کرتا، وہ سارا دن تنہائی میں روتا رہتا اور اپنے برے رویے پر افسوس کرتا، کیونکہ اس کو اب اس بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ حسن اور خوبصورتی صرف وقتی چیزیں ہیں، جبکہ حسن سلوک ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔